آپ دونوں کا بہت شکریہ. سینئر صحافی سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ کور کرتے ہیں. آج اپوزیشن اتحاد کی جانب سے جو ایک درخواست آئی ہے، آپ نے کویسچن بھی پوچھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ججز کے حوالے سے جو منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کے حوالے سے جو ذکر کیا جا رہا ہے، تو وہ کیا کوئی آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں اپوزیشن کی اس درخواست کو لے کر؟ دیکھیں، میرا جو مین چیز تھی کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو درخواست لے کے آئے ہیں، اور خصوصاً پہلے تو میں پریس ٹاک کی بات کروں تو پریس ٹاک میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا تھا. ایک قسم کا جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ ہی جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، سپریم کورٹ ہی اس کی ذمہ دار ہے یا اس میں برابر کی شراکت دار ہے. تو اس حوالے سے میں نے آئین شکنیوں کو بھی اس نے تحفظ دیا، بہت ساری باتیں تھیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر چونکہ اس پورے پروسیس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا. میں نے کہا کھوکھر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ آئین شکنی کی بات کی، آپ نے کہا سپریم کورٹ تحفظ کرتی رہی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز نے جو ہے وہ ایک نوٹ بھی لکھا اور فیصلے بھی دیے، اور جس میں انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ کہا کہ تحریک انصاف نے جو ہے وہ کی حکومت نے آئین شکنی کی مرتکب ہوئی ہے. اور اس وقت کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری، اور جو وزیر اعظم تھے عمران خان، اور جو صدر تھے عارف علوی، ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا بھی کہا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ایک بات تو میری یہ تھی. دوسرا میرا موقف یہ تھا کہ بھئی آپ نے یہاں پہ جو درخواست دائر کی ہے، تو وہ میرا یہ موقف تھا کہ وہ مفروضے کی بنیاد پہ ہے، کیونکہ ہاں موقف سوری میرا سوال یہ تھا ان سے کہ آپ کا جو درخواست ہے وہ درخواست جو ہے وہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کے خط پہ مبنی ہے، اسی کو بیس بنیاد کر دائر کی گئی ہے. جبکہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کا جو اجلاس بلایا جسٹس جسٹس منیب اختر کے ہی چیمبر میں، یعنی کہ جونیئر جج تھے ان تینوں میں سے جو پریکٹس ان کے ہی چیمبر میں بلایا جاتا ہے، اور اپنے چیف جسٹس جو ہے یا فریدی صاحب، ان کو جو ہے بائی پاس کیا جاتا ہے. اور پھر اسی اجلاس میں انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا، 31 اکتوبر کو یہ اجلاس تھا، اور فیصلہ بھی کر دیا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ بنایا جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے. تو میں نے کہا کہ جب انہوں نے خود اپنے تئیں جو سپریم کورٹ ایکٹ ہے یا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اپنے چیف جسٹس کو انہوں نے بائی پاس کیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ الٹا کاروائی ان ججز کے خلاف نہیں ہونی چاہیے؟ تو میرے یہ سوال تھے. اور تیسرا ایک تھوڑا پرسنل قسم کا تھا جس کا انہوں نے بھی وہ یہ تھا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جمہوری پارٹی میں رہے ہیں، تو اس کے بعد آج آپ پی ٹی آئی کے پراکسی بنے ہوئے ہیں، تو آپ کیا اس پہ کہیں گے؟ تو یہ ایک میرے سوالات تھے جو میں نے ان سے کیے. پیپلز پارٹی جیسی جمہوری پارٹی کا ذکر آپ نے کیا. اچھا، یہ جو آپ کی جانب سے آج وہاں آپ بھی موجود تھے، آپ کا اس حوالے سے کیا ہے، کیا رائے کہ خاص کر جو 2 ججز نے الگ سے مشاورت کی یا اس حوالے سے بعد میں لیٹر میں ذکر کیا، اختلاف کہاں ہے اس مدعے میں؟ نہیں، یہ مدعا تو نہیں تھا، یہ تو سوال تھا. طیب ایک صحافی ہیں، ان کا نہ تو موقف ہو سکتا ہے نہ مدعا ہو سکتا ہے. ان کا اچھا سوال تھا کہ جو جسٹس منصور نے اور جسٹس منیب نے بطور ججز کمیٹی جو فیصلہ کیا ہے، کیا وہ فیصلہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں، بلکہ آئین کے مطابق تھا یا نہیں. یہ ایک اچھا سوال بنتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس سوال کو اس طرح بھی فریز کیا جا سکتا تھا کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، کیا اس میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو اس کی خبر دی تھی یا میٹنگ میں بلایا گیا تھا یا نہیں؟ میرے خیال میں ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. چیف جسٹس نے بھی جو ابھی نوٹ لکھا ہے اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کو اس کمیٹی کے اجلاس کا علم تھا، وہ اس میں گئے نہیں. تو قانونی طور پہ تو اس اجلاس میں کوئی برائی نہیں تھی. اور میرے خیال میں یہ کہنا کہ وہ بائی پاس ہوئے، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں نہ تو چیف جسٹس کے بائی پاس ہونے کا ذکر ہے، نہ انڈر پاس ہونے کا ذکر ہے، نہ فلائی اوور کا ذکر ہے. میرے خیال میں اس میں تو سمپل یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی کا اجلاس میں جو بھی 2 ججز ہوں گے وہ اکثریت سے ان کا فیصلہ مانا جائے گا، اور اگر چیف جسٹس اجلاس میں نہیں آتے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. کمیٹی کا اجلاس رک تو نہیں سکتا. تو یہ کہیں نہیں لکھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہ چیف جسٹس کے بغیر جو ہے کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر چیف جسٹس کے بغیر کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کی بات لکھی ہوتی پھر تو وہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ پھر تو وہی ماسٹر آف دا روسٹر والی بات آ جاتی کہ جب چیف جسٹس چاہیں گے تو اجلاس ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کمیٹی میں بھی چیف جسٹس کا صرف ایک ووٹ ہوتا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ سوال تو ٹھیک ہے، اس کا جواب میں سمجھتا ہوں بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو دینا چاہیے تھا، جو وہ شاید ان کا سوال سمجھ نہیں سکے کیونکہ یہ بہت لمبا ہو گیا تھا سوال، تو وہ شاید جو اصل سوال تھا وہ بھول ہی گئے. ان پہ جو پرسنل کویشچن کیا تھا انہوں نے کہ پراکسی بنے گئے، تو وہ اس گھبراہٹ میں جو اصل قانونی نقطہ تھا وہ اس کو نظر انداز کر کے. مجھے لگتا ہے کہ طیب بھی اب کافی پرانے رپورٹر ہیں کورٹ کے، ان کو بھی معلوم ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں لکھا ہوا، تو یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس بائی پاس اس میں ہوا ہے یا نہیں، بس اتنے سے ہی ہوا. متی بھائی میں اصل میں نا یہ ایک ابہام ہے، آپ کو بھی ہوگا ہمیں بھی ہوگا، کیونکہ دیکھیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے تحت جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں، پہلے قاضی فیض عیسیٰ صاحب تھے تو ان کو پبلک کرتے تھے، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کیا کچھ ہوا ہے. اس کے بعد جو چیزیں پبلک نہیں ہو رہی تھی، اور اب جا کے دیکھیں وہ بھی 31 اکتوبر کا معاملہ ہے، تو اب آ کے پبلک ہوا اتنے عرصے بعد. پبلک ہو گیا تھا، آپ کو نہیں پتا چلا؟ نہیں، منصور جسٹس منیب نے پبلک کر دیا تھا، وہ تو آپ کو انہوں نے لیٹر بھیجا تو آپ کو پتا چلا کہ یہ پبلک ہو گیا تھا، اسی وقت پبلک ہو گیا تھا. وہ بات یہ تھی. کیا چیز پبلک نہیں ہوئی؟ انہوں نے لیٹر لکھا، ہمارا یہ انہوں نے ان کو لیٹر لکھا، نہیں ان کو نہیں تھا، انہوں نے چیف جسٹس کو 4 نومبر کو انہوں نے فل کورٹ بٹھا دیا تھا اپنے طور پہ. میرا یہ تھا کہ ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں، اس میں جو بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک جج کا کیا موقف ہے، دوسرے کا کیا موقف ہے، وہ پبلک ہونے چاہیے. وہ ہو گیا تھا. تو یہ جب فل کورٹ بلانے کے لیے آرڈر کیا تھا ججز کمیٹی نے، جسٹس منصور جسٹس منیب نے، وہ اسی وقت بریکنگ نیوز چلی تھی، بلکہ آپ بھی چیک کریں، آپ نے بھی دی ہوگی. دیکھیں بریکنگ نیوز ضرور چلی ہوگی، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ جو طریقہ کار تھا اس کے تحت وہ میٹنگ منٹس ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے، صحافیوں کا کیا نہیں، مسئلہ ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے، ہم سپریم کورٹ سے شفافیت کا دعویٰ کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے ملازم تو نہیں ہے نا کہ ویب سائٹ پہ چڑھا ہے نہیں چڑھا، ہمیں تو خبر چاہیے. ہمارا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس چیز کو پبلکلی اس کو جو ہے وہ کرے، اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے یا اس کو پبلک کرے، یا پی آر او کے ذریعے ہمیں آگاہ کرے کہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی خبریں نہیں کرتے ہیں ہم، اس کے علاوہ بھی خبریں کرنی چاہیے. پی آر او کے اوپر تو کوئی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اب آپ کو جو ہے وہ آ جاتی ہیں چیزیں، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہم جو ہے ہمارا تو موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنے طور پہ چیزوں کو پبلک کرتی رہے کہ کمیٹیوں کے اجلاس میں کیا ہوا، ورنہ ہر بندہ جو ہے اس کو اپنے طور پہ سمجھتا ہے. پبلک نہیں ہوا، پبلک تو آج اب آ کے چیف جسٹس نے آپ نے خبر دی تھی کہ نہیں دی؟ سر ہم نے خبر دی تھی تو ہم نے اس وجہ سے دی تھی، دیکھیں سنائی دے دی تھی ہمیں، سن کے دے دی تھی. نہیں سنائی یہ ہے کہ اب مجھے تو یہ پتا ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر کا جو بھی لیٹر لیک ہوتا ہے یا تو آپ کے ذریعے ہوتا ہے یا کسی اور کے ذریعے ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ آپ اپنے جو اسکول آف تھاٹ کے ان کے جو لوگ ہیں ان کو وہ بھیج دیتے ہیں، چیز تو رکتی نہیں ہے، خبر تو ہو جاتی ہے، لیکن ایک جو آفیشیل سٹانس ہوتا ہے نا، وہ جب آتا ہے تو چیزیں مکمل طور پہ کلیئر ہو جاتی ہے. میرا یہ ہے آفیشیل سٹانس کا صحافی ویٹ نہیں کرتا، جب خبر آتی ہے اس کو بریک کر دینی چاہیے جہاں سے بھی آئے. اور یہ کہنا کہ اس وقت چیزیں پبلک نہیں ہوئی تھی یہ غلط ہے. خود سب نے رپورٹ کیا تھا، طیب صاحب نے بریکنگ کر کے دی ہوگی. ابھی بھی اس چیز پہ ابہام ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی پبلک ابھی بھی اس چیز پہ ابہام ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی اور اس کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت اجلاس کون بلا سکتا ہے. آپ کی ساری رائے یہ ہے کہ سینئر موسٹ جج بھی بلا سکتا ہے اگر چیف جسٹس نہ ہو، تو اس وجہ سے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ چیف جسٹس کے بغیر بلایا جا سکتا ہے. ہمارا موقف یہ ہے، یا میرا وہ نہیں موقف نہیں ہوتا صحافیوں کا، میں کہتا ہوں آپ نے تو سوال کیا نا، وہ تو سوال ہے، لیکن میں نے جو ایکٹ کو یا جو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ صرف چیف جسٹس چونکہ کنوینئر ہیں، چیف جسٹس چیئرمین ہیں، تو اجلاس انہوں نے بلانا ہوتا ہے. نہیں چیئرمین کمیٹی کے چیئرمین وہی ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی کے چیئرمین چیف جسٹس ہیں. چھٹی پہ جاتے ہیں تو اس ایکٹ میں کیا لکھا ہے؟ اس میں اگر چھٹی پہ اگر وہ موجود ہیں تو پھر نہیں بلایا جا سکتا. اگر میں نہیں تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں چیف جسٹس موجود تھے، چیف جسٹس کا کام تھا. نالج میں تھا یا نہیں؟ نہیں نالج کیا ہوتا ہے، کام ہی چیف جسٹس کا ہے بلانا. نالج کے سپیلنگ کیا ہوتا ہے؟ سر اب آپ سپیلنگ، اب آپ پرسنل نہ ہوں، بات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نالج کیا ہوتا ہے یار، سب کچھ نالج ہوتا ہے بھائی. میری بات چیف جسٹس کا نالج میں نہیں ہے، اگر ایک چیز اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. نہیں چیف جسٹس کے نالج میں کیوں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے نہیں آئے نا، خود نہیں آئے. منیب اختر جونیئر ترین جج کے چیمبر میں کیوں بلا رہے ہیں منصور؟ یہ تو میں تو یہ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ منصور علی شاہ اور منیب اختر نے سازش رچائی اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف. کا جو اجلاس ہے اس کے لیے قانون میں کون سا وینیو لکھا ہوا ہے؟
सर वो चीफ जस्टिस ने बुलाना है और चीफ जस्टिस तय करेंगे नहीं, जो नहीं, वेन्यू मेरी होगा, बात सुने, जो चेयरमैन है मेरी बात उसका सुने, अथॉरिटी है, मेरी बात उसने सुने। इजलास बुलाना है। ये मंसूर साहब और मुनीब अख्तर अपने तौर ऐसे पे नहीं नहीं है, बुला सकते। ऐसे नहीं है। ये इजलास में ये कानून में 2 जजेस का आ गया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट भी हुई थी कि अगर चीफ जस्टिस इजलास नहीं बुलाता तो 2 जजेस यही तो हमें चीफ जस्टिस से गिला है कि चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर पर वो जस्टिस मंसूर अली शाह को उसका मुनीब वापस कर दिया था, और जो ही मुनीब वापस हुआ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में तो उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश कर डाली। आपने गिला किया चीफ जस्टिस साहब से ना, तो फिर गलती चीफ जस्टिस की हुई ना। मैं तो ये कहता हूँ चीफ जस्टिस की सबसे बड़ी गलती यही है कि उसने जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी में शामिल ही क्यों किया। इस कमेटी की तो गलती नहीं है ना, चीफ जस्टिस की गलती है। तो चीफ जस्टिस की, मैं तो यही कह रहा हूँ चीफ जस्टिस की गलती है। चीफ जस्टिस को चाहिए था कि देखिए जब वो कानून के मुताबिक मैं आज गलती पर चीफ जस्टिस नहीं तैयब से नहीं वो कमेटी ने क्या फैसला किया? कमेटी का फैसला ही गैर कानूनी है, कमेटी तो बैठ ही नहीं सकती थी, कमेटी का तो वजूद ही गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस, हाँ चीफ जस्टिस मुल्क में मौजूद ना होते तो फिर चीफ जस्टिस के बगैर इजलास बुलाया जा सकता था। चीफ जस्टिस मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने कैसे इजलास बुला लिया अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास करके? मैं देखिए कानून में ये लिखा हुआ है कि ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून नहीं, कानून आप जो भी कहें, ऐसे जजेस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़ाब्ते अखलाक का खिलाफ वर्जी इन्होंने किया है। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस ने क्या किया? चीफ जस्टिस आज आप कह रहे हैं गिला, चीफ जस्टिस से दूसरा गिला है मेरा। अच्छा, वो क्या है कि दूध की, तो एक बात है कि मैं आपके साथ हूँ, हम दोनों मिल के जाके हाँ बिल्कुल, दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दिया। ओए होए, वो कैसे? अच्छा। अब सुने, ये सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रूल्स एंड रेगुलेशन जजेस के ज़ाब्ते अखलाक तय करना है कि ज़ाब्ते अखलाक क्या होना चाहिए। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को जिम्मेदारी दे दी। अनफॉर्चुनेटली जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर, मैं ऐसे आपको केसेस साबित कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस होते किसको जिम्मेदारी देते? अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो मैं जस्टिस मुनीब अख्तर को तो हरगिज़ जिम्मेदारी ना देता। मैं तो उल्टा कहता इनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है कि इन्होंने तो आईन में वो किया है, दर्जीपुना किया है, आर्टिकल 63A का गलत डिफाइन किया है। इन्होंने जो है वो पॉलिटिकली सुप्रीम कोर्ट को यूज किया है, और इन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट जो है वो तरीके इंसाफ के लिए एक लॉन्ड्री का काम करती रही है, सहूलतकारी का काम करती रही है। मैं तो इस नुक्ते पे था, इसलिए आप चीफ जस्टिस नहीं है। हाँ मैं तो हो ही नहीं सकता चीफ जस्टिस। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं इसी भी खुश हूँ। अच्छा, बस ठीक है, लेकिन आपने जो फैसले सुनाए वो वापस ले लें। नहीं, मैं फैसला वापस नहीं ले सकता। ये तारीख है, ये हिस्ट्री है। चलें, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।